قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاسراء آیات 61 سے 111۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورہ اسراء کو کافی ڈسکس کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی گئی، یعنی زمینی سفر بھی، رات کے وقت کا جو سفر ہوتا ہے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور اس کے بعد اوپر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یعنی آسمانوں کی سیر بھی کروائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرنٹ نشانیاں دکھائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں آیا نمبر 61 آنورڈز۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آج کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم اس آیت کو بھی دیکھیں نا، تو انسان کی ایگو، انا، میری بات، مجھے یہ کیوں کہا، میں یہ نہیں کروں گی، یعنی انسان کی اپنی جو ایگو ہے نا، اس کو انسان پیچھے رکھ کے دیکھے کہ واقعی اگر اس کام میں حکمت ہے، اس کام کو کرنے سے یہ فائدہ مند چیز ہے، اور اس سے میرا اور میری دین کا فائدہ ہوتا ہے یا لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو انسان اس فائدے کے کام کو کر لے، اپنی انا، اپنی ایگو پیچھے رکھ کے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ اپنی ایگو کو آڑے لے آیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ انتہائی فخر، غرور، تکبر سے کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں، یہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی اس کے نزدیک وہ ایک حقیر شخص تھے جس کو سجدہ کرنا بنتا نہیں تھا، تو اس نے کہا کیا اس کو، ریلی؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي۔ اور اس کے بعد والا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ بھئی اب تم رجیم ہو اور تم یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر یعنی وہ اتنا زیادہ تکبر میں آیا ہوا کہ وہ کہنے لگا یہ جو آپ نے بنائی ہے نا، جس کو آپ بڑی تعظیم کے لیے کہہ رہے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا ارأیتک، کیا آپ نے دیکھا، ھذا الذی، اس کو جس کو آپ نے کرمت علیہ، آپ نے بڑا چوز کیا ہے، آپ نے فضیلت بخشی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جو آدم ہے اس کو، کہا آپ کو۔ یہ بالکل ایسے جیسے بچے کبھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور شوہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی بچوں کو چپ کرا دیں، تو ہم آگے سے کیا بولتے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں، شور تو کریں گے آپ کے، یعنی جو غلط چیز ہے نا اس کو دوسروں کے ساتھ منسلک کر کے اسپیشلی ہائی لائٹ کر کے بتانا۔ یہ مثال میں نے اس لیے دیا کیونکہ ہم اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی شکایت لگانی ہو تو آپ کے پوتوں نے یہ والی بات کی ہے، ٹھیک ہے، نانی کو شکایت لگانی ہو تو آپ کے نواسے نے یہ کیا، اس سے پہلے آپ کا بھی رشتہ بنتا تھا، لیکن ہم ان کے ساتھ منسلک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے یہ وہ جس کو آپ نے بڑی فضیلت دیا مجھ پر، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر آپ مجھے مہلت دیں گے قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو آپ دیکھیں گے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ یہ بالکل ایسی دھمکی ہے نا، جیسی دھمکی آپ نے سنی ہوگی جب لوگ کسی سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں میں تمہاری نسلوں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی یہ اتنی سخت بات ہے۔ اور شیطان نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں پوری نسل اجاڑ پھینکوں گا سوائے تھوڑے سے، یعنی تھوڑے لوگوں کے سوا سب میرے قابو میں۔ ہاں نون کاف، لَأَحْتَنِكَنَّ، یعنی سب کا کنٹرول میرے پاس ہوگا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو گھوڑا کتنا طاقتور جانور ہوتا ہے نا، اونٹ اگر آپ دیکھیں اتنا بڑا جائنٹ چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو لگام ڈال لیتے ہیں، اس کے منہ کو کنٹرول کر لیتے ہیں لگام ڈال کے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی باگیں پکڑتے ہیں نا تو وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آپ اس کو ایک خاص انداز سے کھینچتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے، آپ اس کو خاص انداز میں اس کو ہلاتے ہیں لگام کو تو وہ چلنے لگتا ہے، یا وہ اپنی سپیڈ تیز کرتا ہے یا وہ اپنی سپیڈ سلو کرتا ہے، یعنی وہ آپ کے مکمل قابو میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا لگام۔ تو شیطان کہتا ہے میں اس انسان کی لگام اپنے ہاتھ میں کر لوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی ساری ذریت کو میں نہیں چھوڑوں گا، آپ دیکھیں گے میں اس کی نسل کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہوں، اللہ قلیلہ، سوائے تھوڑے سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری جو ایک ساتھی ہے انہوں نے کہا نا میں اپنے بچوں کے ساتھ، قرۃ العین نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ سورہ رحمان پڑھوں گی، تو یہاں پر اس چیز کو ضرور سوچیں، اس چیز کو ضرور کریں، کیونکہ شیطان نے کہا میں اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور ابھی آگے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ آگے کچھ مزید ایکسپلینیشن ہے۔ قال اذهب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جاؤ،
یہ جو ہے نا کہنا ایسا نہیں ہے کہ بڑی خوشی سے کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ والا جیسے کوئی بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ کام کرنے دے اور آپ روک رہے ہوتے ہیں نہیں جی یہ کام نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، اور پھر وہ مزید جو ہے نا بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے، تو اب ہم غصے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا کرو۔ اس کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی کر لو؟ نہیں، ہم غصے میں، ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی غصے کا اظہار کر کہہ رہے ہیں اذهب جاؤ، فمن تبعک منہم، جو کوئی تمہارے پیچھے لگ پڑے گا، جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جو بھی تمہارے پیچھے لگے گا، تمہاری پیروی کرے گا، تمہیں فالو کرے گا، تو تم سب کا بدلہ پورا کا پورا صرف جہنم ہی ہے، یعنی پھر تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور بہکا لو جس کو تم چاہتے ہو۔ استفزیز، یہ جو وستفزیز ہے نا، فازازہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکھاڑنا، کسی چیز کو نرم، زمین کو نرم کر کے جو ہم چیزوں کو اکھاڑتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے وستفزیز، اکھاڑنا۔ کبھی کسی نے زمین کے اندر سے کوئی سبزی اکھیڑی ہے؟ کوئی مولی، کوئی گاجر، اس طرح کی چیز جو تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس کو آپ اکھیڑنے میں کیا کرتے ہیں؟ بس اوپر سے پکڑتے ہیں اور اوپر کھینچ لیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کسی نے اگر کی ہو کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ اگر کوئی مولی یا گاجر، مولی اور گاجر کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مولی یا گاجر ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ تھوڑی سی ڈیپ ڈاؤن ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو اکھاڑنا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی کیا ہے سائرہ، آپ بتانا چاہیں گی کیسے کرتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں؟ بس پکڑ کے اوپر کھینچ دیتے ہیں، یا اس سے پہلے زمین کو تھوڑا نرم کیا جاتا ہے؟ اگر زمین بہت ہارڈ ہو تو کیا ایسا کرتے ہیں زمین کو نرم کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ موو کر کے کہ اب یہ پوری کی پوری آ جائے گی یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر زمین سخت رہ جائے نا اور اگر آپ اس کو اوپر کھینچ لیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے پہلے، بالکل بہت احتیاط سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت احتیاط سے نکلتی ہے، یعنی آپ کو نا محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ اس کو زمین سے کھینچنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے، یعنی آپ اس کو اس کی جگہ سے ہلاتے ہیں۔ سب کے دانت ٹوٹے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، سب کے دانت ٹوٹے ہوں گے، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دانت جب نکلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ ہلنا شروع کرتا ہے، پھر تھوڑا زیادہ ہلنا شروع کرتا ہے، اور پھر اتنا زیادہ ہلنا شروع کرتا ہے کہ آخر کار وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس مثال کو نا آپ اس طرح لیں، شیطان نا اس طرح اکھاڑتا ہے، ایک دم سے دانت پکڑ کے نکال نہیں، جیسے ہوتا ہے نا ایک دم سے دانت پکڑ کے نکالنا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے آہستہ 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 آپ کو چیزوں کی طرف لے کے آتا ہے، ایک دم سے نہیں لے کے آتا۔ تو وہ کیا کرتا ہے اکھاڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہکا لے، جس کی تیرے اندر استطاعت ہے، یعنی جس کے اوپر تیرا زور چلتا ہے تو اس کو بہکا لے بالصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ اس کے تین معنی مراد لیے گئے ہیں۔ نمبر ون، شیطان کی آواز ہے وسوسہ، دل میں خیال آنا، یعنی کوئی چیز ہوئی نہیں ہوتی لیکن ہم ان خیالات میں اتنے ڈراؤن ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے واقعی ایسا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے۔ سیکنڈ چیز، جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ میری صرف آواز سے، صرف وسوسے سے قابو میں نہیں آیا، اب وہ ایسے لوگوں پہ جاتا ہے جس کے اوپر آلریڈی وہ ان کی لگام سنبھالے ہوئے ہوتا ہے۔ اب جو کام ہم پہلے خود نہیں کر رہے ہوتے، ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دوست یار آ کے کہتا ہے او یار کیا فرق پڑتا ہے، کر ہی لیتے ہیں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، چلو یار دوست کہہ رہے ہیں اب اس کو کیا ناراض کرنا ہے، سہیلی کہہ رہی ہے اب اس کو کیا ناراض کرنا، تو ہم ان کی بات سن لیتے ہیں۔ اگر وہ شیطان کے کنٹرول میں ہے تو شیطان پھر اس طرح سے کام کرتا ہے، پہلے خود ٹرائی کرتا ہے، خود نہیں ہوا، اب کیا کیا، ایسے اور اشخاص کو ہمارے سامنے لے آتا ہے جو ہمیں جب وہ کام کرنے کا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے نہ نہیں ہوئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ شیطان کی صوت، یعنی یہ جو صوت آواز ہے، اس کے بارے میں ابن عباس رحم اللہ ان کا قول کیا ہے کہ یہ الغنا، گانے کی آواز ہے، کیونکہ گانے کی جو آواز ہوتی ہے نا، جو ایسی شعر و شاعری ہوتی ہے جس کے ساتھ میوزک وغیرہ بھی موجود ہوتا ہے، جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے، ان آوازوں میں بھی نا اثر ہوتا ہے، یعنی الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن جب ایک خاص طرز سے میوزک کے ساتھ گائے جاتے ہیں تو انسان کے اوپر ایک ڈفرنٹ اثر ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ شیطان کی آواز ہے، کیونکہ جو اچھی شعر و شاعری ہے وہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے اور وہ بہت اچھی شاعری بھی کیا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، تو شاعری کرنا بری چیز نہیں ہے، بغیر میوزک کے، بغیر آلات کے شاعری کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن شاعری میں ایسی چیزیں نہ ہو جس میں آسمان اور زمین کے کلابے ہی نکال دیتے ہیں، وہ ملا دیتے ہیں جی، وہ آسمان سے تارے ٹوٹ گئے تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اتنے آنسو نکلے کہ سمندر کے سمندر بہہ پڑے، مطلب اتنا کچھ ایگزیجریشن ہو جاتی ہے ان چیزوں میں، اور پھر انسان اسی چیز کے اپنے محو یعنی اسی چیز کو سینٹر بنا لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوکس ہٹ جاتا ہے، تو یہ بھی چیز آہستہ 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 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شیطان کی آوازوں میں سے ہے، تو اس میں پہلی چیز کیا آ گئی، شیطان کا اپنا وسوسہ، دوسرا شیطان کے قابو میں آئے ہوئے لوگوں کی باتیں جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، نمبر 3 گانا بجانا اور شاعرانہ کلام جو آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ اجلب علیہم بخیلی کا و رجلی کا، اور جب وہ خود دیکھتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے، اب بھی بندہ قابو نہیں آیا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے، پورے لوگوں کے ساتھ آئے گا، وہ جو اس کے پاس سواریاں ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شیاطین جن ہے نا ان کے پاس بھی سواریاں موجود ہے، کیونکہ یہاں گھوڑوں کا ذکر آتا ہے، تو جب پورے گھوڑوں کے ساتھ بھی اور پیدل سواروں کے ساتھ بھی آ رہا ہے، مطلب کیا ہے، پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے، ان سارے اپنی جو ساری آرمی آپ سمجھو اس کے ساتھ آتا ہے، تیاری کے ساتھ آتا ہے، اور چپ کر کے بیٹھ نہیں جاتا کہ نہیں جی مجھ سے تو نہیں ہوا، یہ بندہ بہکاوے میں نہیں آیا اس لیے اس کو رہنے دو، نہیں، وہ آخری دم تک کوشش کرتا رہتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، اور جو سب سے زیادہ نقصان کرنے والا ہوتا ہے انسان کو، اس پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے کہ شوہر اور بیوی میں سیپریشن کروائی جائے، اس کو وہ اٹھ کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنی سیٹ پر بٹھاتا ہے، آنر دیتا ہے کہ تم زبردست کام کر کے آئے ہو، تو یہاں پر یہ بھی شیطان کی، یعنی بات کئی دفعہ آپ اگر دیکھیں تو کئی دفعہ جگہوں پر ایسی طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر پیچھے ریزن دیکھی جائے تو لگتا ہے اچھا یہ ریزن تھی، اتنی سی بات تھی، لیکن وہ اتنا زیادہ، یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر صبر یا برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد صرف پچھتاوے، پھر آپ ایک مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، آج یہ 3 طلاق ایک ایک کاؤنٹ ہوئے گی یا 3 کاؤنٹ ہوئے گی، یا اگر میں نے غصے میں دی تو طلاق کاؤنٹ ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، پھر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اصل چیز کیا ہے کہ شیطان کے وسوسے کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہونے دیتا، غیر محسوس طریقے سے وہ ہماری سوچوں پر غالب آنا چاہتا ہے، اور ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہیں ہم اس طرح تو نہیں ہے کہ ہماری جو لگام ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو کہ وہ جس طرف چاہے ہمیں پھیر دے، اور پھر قیامت والے دن وہ کیا کہے گا، جب ہم شیطان کو بارے میں الزام ٹھہرائیں گے نا کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ آگے سے کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، جیسے ہوتا ہے نا کچھ دوست یار ہوتے ہیں اور وہ کوئی الٹا کام کریں گے، تو جس نے آئیڈیا دیا ہوتا ہے نا سارے اس کے پیچھے پڑتے ہیں، نہ تم یہ کام کہتے نہ ہم یہ کام کرتے، تمہاری ساری غلطی ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، ہاں جی بالکل میری بڑی سخت غلطی ہے، نہیں، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، تو تم بھی تو ساتھ تھے نا، تم اپنے آپ کو بیچ میں سے کیوں نکال رہے ہو، تم نہ آتے تو نہ کرتے، شیطان بھی اس طرح کہے گا، کہے گا مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو صرف تمہارے سامنے ایک چیز لایا تھا اور تم نے اس کو چوز کر لیا، تو اپنی اس چوائس کے پیش نظر تم اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہو، تو شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، عالم کے پاس آئے گا تو کہے گا ایسے جو ہے نا لوگوں کو اپنی جو وائز ہیں ان کے پاس آئے گا، نصیحتیں کرنے والا جو ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا ایسی مشکل الفاظ استعمال کرو کہ لوگ واہ واہ کریں، جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے پاس آئے گا، کہے گا ایسی جگہوں پر دو جہاں پر لوگ واہ واہ کرنے والے ہوں اور سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ ڈالنے والے ہوں، ایسی جگہوں پر دو، یہ کیا ہے یہاں پر ایسی جگہوں پر دیا ہے جہاں پر نہ کوئی شکریہ ادا کرنے والے اور نہ کوئی اور بات، اور پھر قرآن جو فقہاء ہیں ان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے بس فقہ میں مشغول رہو، قرآن اور سنت کا تو تمہیں علم ہے ہی، یعنی اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح قاری حضرات کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قرآن کو ایسے پڑھو اور ویسے پڑھو اور ایسا سر لگاؤ کہ انفارچونیٹلی کہ ایسا ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ گانوں کے طرز کے اوپر کئی دفعہ قرآن کی آیات کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور جو نعتیں ہیں وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور پھر کسی یعنی وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، بیوی ہوگی تو شوہر کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں ذہن میں ڈالے گا، شوہر ہے تو بیوی کے خلاف کوئی نہ کوئی ڈالے گا، یعنی اور اسی طرح گھر میں اگر ہیں تو وہ اپنے ساس سسر کے خلاف، ساس سسر ہیں تو وہ بہو اور داماد کے خلاف، بہن ہے تو بھائی کے خلاف، بھائی ہے تو بہن کے خلاف،
یعنی وہ کسی صورت بچے ہیں تو بچوں کو ماں باپ کے خلاف کرے گا، آپ کو اس سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے نہیں ہے، آپ تو مجھے پوچھتے بھی نہیں۔ اور اسی طرح اگر والدین ہیں، فلاں میرا بچہ بس وہ صحیح ہو جائے، بڑے مسائل ہیں یہ اور وہ، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ہمارے، یعنی ایک دوسرے سے متنفر کرنا، ایک دوسرے سے دل کو جلائے رکھتا ہے، ایک دوسرے سے دلوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپس میں محبتیں نہیں رہنے دیتا، اور یہ شیطان کا بھرپور اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نا قطع رحمی کروانا چاہتا ہے وہ، پھر ذرا سی کوئی بات، آلریڈی یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، پھر ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور وہ رشتے بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ قطع رحمی کرواتا ہے، اور قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا انسان کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے دو چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا پا لے گا۔ نمبر ون، والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی۔ اس لیے آپ نے دیکھا سورہ اسراء کے شروع میں جب ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر غالباً 21 تھی، تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ والدین کا ہمارے اوپر اتنا زیادہ رول ہے ہماری شخصیت میں، اور ہمارے پالنے میں، پوسنے میں، ہمیں بڑا کرنے میں ان کی اتنی قربانیاں ہوتی ہیں کہ ہم ان قربانیوں کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہاں پر شیطان کیا کرتا ہے، وہ سواروں کے ساتھ آتا ہے، پیادوں کے ساتھ آتا ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کی مال اور ان کے اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ مال ہم کماتے ہیں، کہتے ہیں فلانی جگہ خرچ کر لو، فلانی جگہ خرچ کر لو، اور وہ ہم سے غیر مانی، غیر یعنی لایانی کاموں میں خرچ کرواتا ہے مال، یا پھر ایسی چیزوں میں مال خرچ کروا دیتا ہے جیسے آپ نے بڑی محنت سے کوئی چیز پالتے ہیں، اور اس کے، اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ فلاں شخص کے نام پہ ہم نے دے دیا، اب ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پرانے زمانے میں لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ کے متعلق، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی تھی کہ وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، یعنی آپ نے جانور پالا، اور اتنی محنت لگتی ہے جانور پالنے میں، جیسے انسان کا بچہ پالنا پوسنا، آپ کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، اسی طرح جانوروں کو بھی پالنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہوگا اس عمل کو، وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو، یعنی ہمیں لگتا ہے سارے جانور ایک جیسے ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پر سارے جانوروں کے نام، اور انہوں نے ان کو پہچان رکھی ہوتی ہے کہ اچھا فلاں چیز فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو یہاں پر شیطان کیا کرتا ہے، یعنی اتنی محنت سے پال پوس کے بڑا کر کے کہ اب اسے فائدہ لینے کا وقت آئے تو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، یا فلانے شخص کے نام پہ چھوڑ دیا، یا مال کو ایسی جگہ پر اڑا دینا جہاں پر ضرورت نہیں تھی۔ جیسے شادیوں میں کیا کیا جاتا ہے، انفارچونیٹلی سب سے زیادہ مال شادیوں پہ اڑایا جاتا ہے۔ اڑانے سے مراد کیا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ خرچہ جو آپ دوسروں کو کھانا کھلانے پر کر رہے ہیں، یا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ لاکھوں کا صرف آپ نے جوڑا بنوا لیا، یا اتنی آپ نے کینڈلز جلوا لی، یا اتنی آپ نے پھولوں کی برسات ہی کر لی کہ بس جی، یعنی ایکسٹرا آرڈینری۔ اور اسی طرح آپ جو نئی، یہ نئی چیز تو نہیں، میں پرانی ہی کہوں گی، جیسے دلہا یا دلہن کے سر کے اوپر پیسے گرائے جاتے ہیں، اسی طرح گانے والے ہائر کیے جاتے ہیں، اسی طرح ڈھول والوں کو ہائر کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے مال ایسی جگہوں پر خرچ کروانا چاہتا ہے جہاں پر، کیونکہ ہم سے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا نا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی وہ ہمیں غیر اہم جگہ پر فضولیات پر خرچ کروانا چاہتا ہے۔ ول اولادی، اولاد میں شریک ہو جا، اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے، جیسے یعنی پالے پوسے ہم، اور اولاد چل پڑے شیطان کے رستے پر، وہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر باقی چیزوں میں لگ جائے، تو اس طرح ساری محنت آپ کی، اور لے کون جاتا ہے، شیطان، یعنی اتنی تکلیف دہ بات ہے نا۔ تو اپنی اولاد کو، اس لیے آپ نے دیکھا تھا پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں کہ وہ کس طرح دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، میں اس کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعا مانگتی ہے، میں اس کو اور اس کی ذریت کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، یعنی شیطان اس کے اوپر قابو نہ کرے، اس پہ بھی اور اس کی اولاد پہ بھی۔ تو اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کریں، اے اللہ میری اولاد اور اس سے آگے جتنی نسل ہے قیامت تک، کہ اللہ اس کو شیطان کے شر سے بچائے رکھیں، کہ پالے پوسے ہم، محنت کریں ہم، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور شیطان آئے اور اچک لے جائے، یعنی آپ کی محنت لیکن فائدہ وہ اٹھا جائے۔
वाइद हूँ, और फिर उनसे झूठे वादे करता है, उनको झूठी तसल्लियां दिलाएगा, झूठे वादे करेगा, कोई नहीं कर लो, बाद में माफी मांग लेना, क्या फर्क पड़ता है इस तरह के गलत काम कराने में। और झूठे वादे देता है, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, फलाने ने भी किया था, चल ही रहा है ना, क्या हो जाएगा, सूद में इन्वॉल्व हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया कर रही है, ये काम कर लो, सारी दुनिया कर रही है, क्या फर्क पड़ता है। वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और शैतान का वादा सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है, यानी शैतान सिर्फ धोखे का वादा करता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर बिलाशुबा तुझे कोई गलबा नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं मेरे जो बंदे हैं ना, जो हकीकी तौर पर मेरे बंदे हैं, उन पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा, मेरे बंदों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें उन लोगों में शामिल करे। अब यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जैसे वालिदैन कहते हैं ना, जो मेरी औलाद है ना, जो सही तौर पे मेरी औलाद है, वो तुम्हारी बात नहीं मानने लगी, यानी वो ये काम नहीं करेगा। फखर से कई दफा इंसान कहता है ना, जो मेरी औलाद है ना, वो ये नहीं कर सकती, यानी इतना ट्रस्ट होता है। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं जो मेरे बंदे हैं ना, वो तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे, उस पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। वकफा बिरब्बिका वकीला, और आपका रब ही कारसाज काफी है। रब्बुकुमुल्लज़ी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का मजीद तारुफ, तो तुम्हारा रब कौन है। युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहरी, जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है, लितब्तगू मिन फदली, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो उसमें से। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, बेशक वो है आप पर बहुत ज्यादा रहम करने वाला। यानी एक सुई आप देख लें तो वो पानी में नीचे चली जाती है, और पूरी बड़ी बड़ी कश्तियां और ये जो सारा सामान कार्गो के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके ले जाया जाता है, और उसमें इतना सामान होता है, यानी अगर वो बाय एयर ले जाना पड़े तो आप देखें कितना एक्सपेंसिव पड़ता है। तो कई ऐसी चीजें हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो आप बाय एयर ले जा भी नहीं सकते, सिर्फ समंदर के रास्ते वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यानी ये फवाइद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए ये काम किया ताकि तुम उसमें अल्लाह का फजल तलाश करो। लेकिन फिर ये नहीं कि फजल तलाश करने में, बस माल ज्यादा बनाने में, और फिर हलाल और हराम का फर्क किए बगैर उसी में मशगूल रहो। अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहीम है, अल्लाह को याद रखो। वइदा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरी, जब समंदर में तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, तो अल्लाह के सिवा तुम जिन्हें भी पुकारते थे वो सब गुम हो जाते हैं, यानी उस वक्त खालिस अल्लाह को पुकारते हो। और अदीब बिन हातिम अपना वाकया बयान करते हैं कि मेरे साथ ये मामला हुआ कि जब मैं समंदर के यानी ट्रेवल वो कर रहे थे और ऐसे तूफान आया, तो कहते हैं मैंने ये दुआ की कि अल्लाह अगर आपने मुझे बचा लिया तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे। फिर जब अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया तो वो वहां पर गए और आप वसल्लम के सामने उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उनको ये वाकया भी सुनाया। और उसी वक्त आप वसल्लम ने इनको कहा था, गले में इन्होंने सलीब पहनी हुई थी, तो आपने फरमाया इसको उतार दो, यानी इसको निकाल दो। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है ना, तो अल्लाह के सिवा बाकी तमाम लोग गुम हो जाते हैं उससे। और ये सिर्फ समंदर की बात नहीं है, हम अपने बारे में सोचिए, जब हमें कोई मुश्किल परेशानी आती है, स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट आ रहा है, या कोई और मसला दरपेश है, दिन रात अल्लाह को याद, टेंशन लेंगे, चीजों को करेंगे कि हाँ जी बस किसी तरह ये मसला हल हो जाए। फलम्मा नज्जाकुम, फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे निजात दे देते हैं, आरफ तुम, भूल जाता है इंसान खुश्की की तरफ। यहाँ पर क्योंकि समंदर का जिक्र आया, तो समंदर से जब इंसान खुश्की की तरफ आता है तो क्या होता है, मुंह मोड़ जाते हैं, भूल ही जाते हैं कभी अल्लाह को भी पुकारा था। वकान अल इंसानु कफूरा, और इंसान बड़ा ही नाशुक्र है, यानी अल्लाह ताला ऐसे रवैये को नाशुक्र के रवैया के करार दे रहे हैं कि जो अच्छे वक्त में अल्लाह को भूल जाता है और बुरे वक्त में सिर्फ अल्लाह को याद करता है। अफामिन तुम, यानी क्या तुम इस चीज से बेखौफ हो गए हो, यखसिफा बिकुम जानिबल बर्री, कि वो तुम्हें खुश्की की जानिब धंसा दे। यानी तुम्हें लगता है तुम समंदर से बच आए हो, तो क्या अब तुम्हें खुश्की में कोई नुकसान नहीं हो सकता। वो चाहे तो खुश्की में जो मर्जी करते हैं, जल्जले आते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, कुछ ना भी हो तो दिल के दौरा पड़ गया या कोई और चीज आ गई, हैमरेज हो गया, यानी खुश्की में इंसान को कितनी चीजें लाक होती हैं, एक्सीडेंट्स, बहुत सारी और चीजें। तो क्या तुम इस चीज से बेखौफ हो गए कि वो तुम्हें खुश्की की जानिब धंसा दे। और युरसिल अलैकुम हासिबन सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला, या पत्थर बरसाने वाली आंधी भेजते, टोर्नेडोज आ जाते हैं, आग लग जाती है, या फिर तुम अपने लिए कोई कारसाज ना पाओगे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात पर पूरी तरह कादिर है कि एक मुश्किल के बाद तुम्हें दूसरी मुश्किल भेज दे। अमामिन तुम आई युईदकुम फीही तारतन उखरा, या तुम इस चीज से बेखौफ हो गए होगे तुम्हें दोबारा उसमें ले जाए, यानी तुम दोबारा भी समंदर में ट्रैवल कर सकते हो। फयुरसिला अलैकुम कासिफम मिनर रिही फयुगरिककुम बिमा कफरतुम तुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया,
اور پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، یا پھر تمہیں غرق کر دیں اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے، یعنی کوئی بدلہ لینے والا تمہاری طرف سے کوئی شخص، کوئی مددگار اللہ کے سامنے نہیں آ سکتا۔ جب اللہ تم سے بدلہ لینا چاہے، وہ چاہے تو کسی بھی طرح تمہیں ہلاک کر دے، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، اور تم اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بلا شبہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ کرمنا، ہم نے تمہیں عزت بخشی، ہم نے تمہیں اونچا مقام دیا۔ یعنی ذرا یاد کرو کہ شیطان تم سے جیلس ہوا کیونکہ ہم نے تمہیں شرف بخشا تھا، تم اشرف المخلوقات ہو۔ تمہاری بظاہر یعنی ہماری انرجی لیول دیکھنے، کیا ہم چیتے کی طرح تیز دوڑ سکتے ہیں؟ یا ہمارے اندر اتنی قوت ہے جتنی ایک گھوڑے کے اندر ہے یا پھر ایک اونٹ کے اندر ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا انتظام ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ انسان کیسے کنٹرول کر لیتا ہے جانوروں کو، ان کو لگام ڈال لیتا ہے اور ان کو اپنے فائدے میں لے کر آتا ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ بیل ہے، چاہے وہ بکریاں ہیں، چاہے وہ گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، یعنی ان چیزوں سے انسان کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی جیسے ہمارا پوسچر بنایا ہے نا کہ ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اور جانوروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کو چار پاؤں والا بنایا ہوتا ہے نارملی جانوروں کو، اور وہ جھکے ہوئے یعنی بہت زیادہ ایک جو جھکی ہوئی کیفیت ہے نا، رکوع ٹائپ کی کیفیت ہے، وہ اس والی کیفیت میں، یعنی بظاہر دیکھنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایلیگنسی دی ہے۔ تو بلا شبہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا کروایا اس کو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی۔ خشکی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سفر کرواتے ہیں، ہواؤں کا بھی سفر ہوتا ہے، گاڑیوں کا بھی سفر ہے، ٹرین کا بھی سفر ہے، جہازوں کا بھی سفر ہے، اور اسی طرح سمندر میں بھی سفر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، بوٹس میں بھی اور بڑی بڑی شپس میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا ہے آپ کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلت دی ہے اس کو، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سوں پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بہت ساری چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی خوبصورتی میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ جانوروں کو دیکھ لیں تو ان کے جسم کے اوپر یا پر ہیں یا بال ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اور پھر کسی پرندے میں کوئی خاص چیز ہے یعنی وہ اڑ سکتے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھ کے اڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی اور کام کر سکتی ہے تو آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اس کے قریب قریب کام کرتے ہیں۔ کسی کو سننے کی صلاحیت زیادہ ہے تو اب آپ کچھ آلات استعمال کرتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو سن پاتے ہیں۔ لیکن ایک پوری کیسے ہے نا کہ ایک پورا کیا کہنا چاہیے، پیکج، جس میں دیکھنے کی، سننے کی، اور سب سے بڑی جو صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کیا ہے، بولنے کی۔ جیسا انسان کو بولنا سکھایا، جیسے اس کا باڈی پوسچر ہے، جیسے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، ویسے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات میں نہیں ملے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کا کیا مطلب ہے، لیڈر، جس کو وہ دنیا میں فالو کرتے تھے۔ دنیا میں انسان جس کو بھی فالو کرتا تھا، انسان اسی کے ساتھ، اسی کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جیسے اگر کسی نے اولمپک کی گیمز دیکھی ہوں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کنٹری ہوتا ہے نا، اس کے نام اور اس کے جھنڈے کے ساتھ کال کیا جاتا ہے کہ فلانی ٹیم آ رہی ہے یا اس ملک کی ٹیم آ رہی ہے۔ تو اس طرح کا پکارنا ہے، یعنی انسان کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب ہم نے یہ بات سنی، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ وہ تو یہ دعویٰ کر سکتے تھے، ہم کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اس میں کتنے سچے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کا دوسرا معنی کیا گیا ہے کتاب، یعنی نامہ اعمال۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کا رزلٹ اچھا ہوا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ بلند آواز سے اپنی کتاب پڑھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی مہمان بھی، بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ کا رزلٹ آتا ہے اور بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے نا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، خود ہی بتاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج ہمارا رزلٹ آیا تھا، آپ کو پتہ ہے آج ہم نے یہ کیا، یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ رزلٹ برا ہو تو چھپتے پھرتے ہیں، ہائے وہ ہم سے پوچھ ہی نہ لیں، اچھا آپ کا رزلٹ تھا بیٹا کیا بنا، تو بھاگتے پھرتے ہیں۔
فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی خوشی اپنی کتاب پڑھیں گے اونچی آواز میں، یا قرآن ہوتا ہے قرات، اونچی آواز میں کوئی چیز پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھیں گے، سب کو پتہ چلے ہمارا رزلٹ کیا آیا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو دھاگا ہے نا کھجور کی گٹھلی کے اوپر، جہاں پر اس کی کورنگ ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والا جو کیپ سا ہوتا ہے اس کے اوپر نا باریک سا دھاگا سا ہوتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جس کو اگر آپ وے مشین میں رکھیں تو شاید ویٹ بھی نہ آئے اس کا۔ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، لیکن جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا، کس چیز سے؟ حق کو دیکھنے سے، حق کو جاننے سے، قرآن سے۔ کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کو ایک دفعہ عربی سے پڑھ لینا وہی کافی ہے، لیکن کتاب کس لیے آئی ہے؟ ہدایت کے لیے، یہ خوشخبری سناتی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اور جو نیک عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو ہم ایمان کیسے لائیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور نیک عمل کیسے کریں گے جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ساری چیزیں نیکیوں کی کیٹیگری میں ہیں۔ تو جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا اللہ کے پیغامات سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کا پیغام اس بک کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہے، تو جو کوئی دنیا میں اندھا بنا رہا فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور راستے کے اعتبار سے خوب بھٹکا ہوا۔ ایک اور جگہ پر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں بھی اندھا بنا رہا تو جب اس کو اندھا ہی اٹھایا جائے گا تو کہے گا اللہ آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری تو آئی سائٹ تھی، مجھے تو نظر آتا تھا۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے جیسے تو دنیا میں اندھا بنا رہا تو آج اسی طرح تجھے اٹھایا جائے گا، جس طرح تو اس دن مجھے بھول گیا آج میں تجھے بھلا دوں گا۔ تو انسان کا ان چیزوں سے اندھا بنا رہنا دنیا میں، یعنی باقی ہر چیز نظر آتی ہے، صرف یہ چیز اگر نظر نہیں آتی تو حقیقت میں ہمارے اندر بصیرت کی کمی ہے، بصارت ہے بصیرت نہیں ہے۔ تو فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت کے دن حقیقی معنوں میں اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِیلًا، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا رستے کے اعتبار سے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور آپ کو بہکا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور بات گھڑ لائیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب آپ کو ضرور یہ دلی دوست بنا لیتے۔ ہوا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین سردار قریش میں سے تشریف لے کر آئے، ان میں سے ایک ابو جہل بھی تھا، اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول آپ یعنی وہ ظاہر ہے اے محمد کہتے تھے، اے محمد یعنی آپ ہمارے بتوں کے اوپر صرف ہاتھ پھیر دیں اور کچھ نہ کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی دل میں صرف خیال گزر رہا تھا کہ اگر میرا ایسا کرنے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں یہ چیزیں خود ہی چھوڑ دیں، یعنی بت پرستی، ایک دفعہ ایمان لے آئیں گے تو بت پرستی خود ہی چھوڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے روک دیا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کا ایک ٹریپ تھا، تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھو بت پرستی اتنی بھی بری چیز نہیں ہے جب اللہ کے رسول آ کر ان بتوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو اب اس کی تعظیم کا اندازہ لگاؤ۔ تو یہ ایک ٹریپ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ واقعی ایمان لے آئیں گے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اسی طرح کی ایک چیز نصارہ کر چکے تھے۔ نصارہ نے کیا کیا، جب وہ دنیا میں مختلف جگہوں پر دین کا پیغام لے کر گئے، یعنی کرسچنز، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کچھ چیزیں ان لوگوں کی اڈاپٹ کر لیتے تھے جن کو وہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تاکہ وہ ان جیسے لگیں۔ پھر لوگ کہتے تھے یہ ہم جیسے ہی تو ہیں، تو پھر وہ ان کی کچھ باتیں مان لیتے تھے۔ اب یہ جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی ایسے ہی آیا۔ شروع میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کا پیغمبر ہی مانتے تھے، لیکن پھر یہ ایک جگہ تبلیغ پر بھی جاتے ہیں اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تین تین خدا رکھے ہیں، تو انہوں نے بھی ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو اپنا لیا، یعنی اپنے ریلیجن میں سے کچھ چیزیں ان کو خوش کرنے کے لیے چینج کر لی کہ شاید وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں، اور اس طرح سے انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا یہ تو ایک حجت ہو جاتی نا، اگر کوئی عام انسان ایسا کرے نا تو وہ اتنی حجت نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ بندے جو دین کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں اور لیڈرز ہوتے ہیں، ان کا کسی کام کو کرنا وہ زیادہ، یعنی کوئی غلط کام کرنا وہ زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلانے صاحب بھی تو کر رہے ہیں، فلانے مفتی صاحب بھی تو کر رہے ہیں، تو جائز ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بات، ان کا کام، ان کا عمل لوگ حجت میں لے لیتے ہیں۔ اچھا وہ اگر مفتی ہوتے ہوئے ایسے کر رہا ہے تو شاید یہ کام صحیح ہی ہوگا، اس لیے کر رہا ہے۔
لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یعنی وہ آپ کو اس کے علاوہ ایسی چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ گھڑ لیں اس کے علاوہ کوئی بات جو آپ پر وحی کی گئی ہے، اور اگر آپ ایسا کر لیتے تو پھر یہ آپ کو بڑا دلی دوست بنا لیتے، لیکن ہوتا کیا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، یعنی ایسا بہت پاسبل تھا۔ تو یہ چیز آہستہ 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 سرایت کرتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کی توفیق دی۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، تو اگر آپ وہ کام کر لیتے تو کیا ہوتا، ہم آپ کو زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، یعنی دنیا میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے یہ نیکیوں میں زیادہ ثواب ملتا ہے نا، اسی لیے گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھے رمضان کے مہینے میں۔ اس میں جو گناہ جس نے عام یعنی رمضان کے علاوہ اگر کم اس کا گناہ ہوگا تو رمضان میں زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت، یعنی آپ کا کیونکہ معاملہ فرق ہے، تو جس طرح آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام محمود رکھا ہوا ہے، اور آپ کو جو اسپیشل چیزیں عطا ہونی ہیں، اور اسی وجہ سے اگر آپ کوئی غلط چیز کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی دگنا ہوگا، ڈبل ہوگا، تو آپ کو زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو اس جگہ سے نکال دیں۔ مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ ایسا کام کرتے کہ آپ کو مکہ سے نکال کر دوسری جگہ لے جاتے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تب یہ آپ کے پیچھے بھی نہیں ٹھہریں گے مگر بہت کم، یعنی پھر ان کا بھی ٹائم کم ہی ہوگا۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جب انبیاء وہ شہر چھوڑ کر نکل جاتے تھے تو پیچھے کیا ہوتا تھا، کسی کو یاد ہے؟ قوم عاد میں کیا ہوا، قوم سمود میں کیا ہوا، قوم شعیب میں کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، پیچھے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کوئی بتانا چاہے گا؟ اگر ایک ورڈ میں بتانا چاہیں کہ جب پیغمبر اس قوم سے نکل جاتا ہے جس کو وہ تبلیغ کر رہا تھا تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تب یہ خود بھی نہ ٹھہرتے مگر بہت تھوڑے، تب ان کو بھی بہت تھوڑا ٹھہرنے کا موقع ملتا۔ کیوں؟ اس کی بھی آگے ریزن بتائی جا رہی ہے، سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں بھیج چکے ہیں، یعنی یہ طریقہ پہلے سے رائج ہے اور ابھی بھی یہی ہوگا۔ وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ اس کے اوپر والی اگر پارٹ دیکھیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرنا کیا ہے، اس کے خشوع اور خضوع اور بہترین طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے باقی تمام شرائط کو بھی پورا کرنا، کہ وضو بھی اچھی طرح کرنا ہے، ایسے نہیں کہ سردیوں میں آپ نے کونی اچھی طرح گیلی نہیں کی، کیونکہ کئی دفعہ اسکن اتنی ڈرائی ہوتی ہے نا کہ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے جب تک آپ اچھے سے ہاتھ کو کونی پر ملے نہ۔ تو کونی اور ایڑیاں یعنی پاؤں بھی کئی دفعہ اتنے ڈرائی ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ابھی بھی موسم چل رہا تھا، اس میں اگر آپ اچھی طرح نہیں دھوئیں گے نا تو کوئی نہ کوئی حصہ ڈرائی رہ جاتا ہے۔ تو وضو کا بھی اہتمام اچھے سے ہو، اور اس کے بعد نماز کے لیے جگہ بھی پاک ہو، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور آپ کے اندر خشوع اور خضوع بھی ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہوں اس میں دھیان بھی لگے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، کب سے کب تک، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے کا وقت۔ سورج جو ڈھلنے کا وقت ہے، دلوک کے دو معنی لیے گئے ہیں، یا تو سورج کا غروب مراد ہے یا سورج کا ڈھلنا یعنی زوال کا وقت مراد ہے۔ اور زوال کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے، زوال کے فوراً بعد کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ ظہر کا، ایکسیلنٹ، ظہر کا وقت ہوتا ضرور۔ ہے۔ ظہر کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک کون سی نمازیں آ جاتی ہیں، اس میں کوئی بتانا چاہے گا؟ اب دیکھیں، ظہر سے آپ شروع کریں، بیچ میں عصر بھی آئے گی، مغرب بھی آئے گی، اور غسق یعنی یہ جو رات کی نمازیں ہیں نا، اس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں۔ جب چلا جاتا ہے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس میں مغرب بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح عشاء بھی آ جائے گی،
وہ قرآن الفجر، اور صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے، اور فجر کی نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا یہ زیادہ باعث اجر بات ہے۔ اگر وہ نہیں ہو پاتا یعنی آپ لمبا قرآن، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے سورہ پڑھیں گے، لیکن اگر لمبی صورت نہیں پڑھ سکتے، لمبا قرآن نہیں پڑھتے، تو پھر ہمیں فجر کی نماز کے بعد قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب میں دیکھی ہوں نا اپنے پچھلے سے پچھلے یعنی جنریشن، اگر ہم نانی دادی والی جنریشن لیں یا اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں، تو ان لوگوں کی ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ فجر کے بعد کے وقت کو مخصوص کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ آپ رات دیر تک جاگتے ہیں اور پھر آپ صبح کے وقت سونا چاہتے ہیں، تو فجر کا ٹائم گزار کر سوئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو سورج فجر کا ٹائم جب اینڈ ہوتا ہے نا، اس کے بعد سوئیں، فجر کے وقت میں نہ سوئیں۔ ٹھیک ہے، وہ قرآن الفجر، اور یہ ایسا بھی پیسفل ٹائم ہوتا ہے، انسان بہت سارے اپنے کام اس ٹائم کے لیے رکھ سکتا ہے، دماغ بہت فریش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ قرآن الفجر اور فجر کا قرآن، اور ان قرآن الفجری کا نا مشہودہ، فجر کا قرآن ہمیشہ حاضری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت جیسی چیزوں کی سمجھ آتی ہے نا، ویسے پورے دن میں نہیں آتی۔ جو فوکس آپ کا اس وقت ہوتا ہے نا، ویسے پورے دن میں نہیں رہتا۔ اسی طرح سے حاضری کا وقت کیسے ہے، کیونکہ اس وقت فجر اور عصر کے وقت کیا ہوتا ہے، فرشتے اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ جو رات والے فرشتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، یعنی عصر کے وقت کی اپنی ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں۔ تو فجر اور عصر دو ایسے اوقات ہیں، اس لیے ان اوقات میں انسان صبح اور شام کی دعاؤں کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تو دعاؤں کو بھی خاص طور پہ اپنی لسٹ میں شامل کریں کہ صبح اور شام کی دعائیں آپ سے مس نہ ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں، یعنی قرآن کے ساتھ بیدار رہیں۔ فتحجد، تہجد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نیند توڑ کے اٹھنا۔ ٹھیک ہے، تہجد نیند توڑ کر اٹھنا، یعنی جب آپ تھوڑا سا رات کو سوتے ہیں، تو وہ جو رات کا آخری ون تھرڈ حصہ ہے جس میں آپ اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اگر وہ ناممکن ہو تو کم از کم اتنی دیر پہلے ضرور اٹھ جائیں سحری سے، یعنی سحری جب ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، کہ کم از کم آپ 2 رکعت ضرور پڑھ سکیں۔ اور کئی دفعہ خواتین کے لیے، کیونکہ یہ بھی چیلنج ہوتا ہے کہ جا کے سحری بنانی ہوتی ہے، تو اس میں بس اتنا سا پہلے اٹھیں کہ جب واش روم سے آپ نکلیں نا، وضو کر کے نکلیں اور 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد کچن جائیں، یعنی اپنی ذہن میں رکھیں کہ مجھے 2 رکعت پڑھ کے کچن میں جانا ہے، یعنی پھر آپ اتنا ٹائم نکال کے پھر اٹھیں کہ کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر 2 رکعت بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر وضو کر کے جائیں کچن میں، اور کیونکہ واش روم تو بہرحال ہم یوز کر کے ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو وضو کر کے جائیں اور ساتھ ساتھ ذکر اذکار کرتے رہیں۔ تو تہجد کے کیا ہے، کیونکہ تمام نمازوں یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت ہے نا، وہ تہجد کی نماز کی ہے۔ یہ مقربین لوگوں کا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں ان کا طریقہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں یہ موقع دیتا ہے، تو اس کو بھرپور استعمال کریں، یا پھر سحری یعنی 2 منٹ 3 منٹ پہلے ختم کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ فتہجد بھی نافلۃ لک، یعنی اس کے ساتھ بیدار رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے نافلہ زائد عبادت ہے۔ نافلہ کے 2 معنی مراد لیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسٹرا، یعنی آپ کے اوپر عام نمازوں کی طرح یہ بھی فرض تھی، اور کچھ کہتے ہیں جس طرح لوگوں کے لیے ایکسٹرا، اس طرح آپ کے لیے بھی ایک ایکسٹرا عبادت ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے زائد عبادت ہے۔ اسا ان یبعثک ربک مقام محمود، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس مقام محمود کی طرف اشارہ ہے، اور جو اذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت کے وقت آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس جگہ سے سچائی کے ساتھ مدینہ میں داخل کر، اور سچائی کے ساتھ مکہ سے نکال، یعنی داخل ہونا مدینہ، مدخل مدینہ مراد ہے، اور مخرج یہاں پر مکہ مراد ہے۔ لیکن پھر انسان کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ٹریول کرتا ہے، تو انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے یہ دعا مانگی تھی اپنی شادی کے وقت، کہ اللہ مجھے اس گھر سے بھی لے کے جا رہے ہیں سچائی کے ساتھ لے کے جائیں، اور جس گھر میں داخل کریں سچائی کے ساتھ داخل کریں۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنائے، یعنی اپنے پاس سے آپ میرے لیے مددگار بنا دیجئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا، یعنی قرآن وہی ہے
لیکن جو ایمان لائے گا اس کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا اس کو صرف اور صرف اس قرآن میں نقصان ہی نظر آئے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اب پھر انسانوں کا تذکرہ کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی انعامات کی بارش کرتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اس کے حالات اچھے کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، یعنی اس وقت اس کا عبادات میں ڈفرنٹ چیزوں میں دل نہیں لگتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، برائی پہنچتی ہے، کانا یئوسا، تو وہ اس وقت بڑا ہی نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ نا امیدی، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ نا امیدی کفر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے نا کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ انتہائی اقدام اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے لیکن خودکشی کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، اور آپ نے کئی لوگوں کا سنا ہوگا، ٹھیک ہے، مائیکل جیکسن ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے، یعنی دنیا کی لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ اس شخص کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں لیکن اللہ سے تعلق ہی نہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک خلا ہے نا، وہ کوئی بھی چیز بھر نہیں پاتی، اس خلا کو لے کے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی، نا امیدی۔ جب اچھے حالات میں انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، تو برے حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور وہ جمع مردی کے ساتھ اور ایک ہمت کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، یعنی پھر اللہ سے امید نہیں جاتا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، آپ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی طرف زیادہ ہدایت پانے والا ہے، یعنی آپ کے رب کو علم ہے۔ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے طریقے سے عمل کرتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے سارے کام کرتا ہے۔ ایک صفائی کا معاملہ ہو تو ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے، برتن دھونے کا ہی معاملہ ہو تو ہر بندے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ برتنوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں، خواتین ریلیٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی بڑے بڑے برتن ہیں وہ پہلے نکال لو تاکہ جگہ بن جائے، اور کچھ کہیں گے نہیں جی چھوٹے والے پہلے نکال لو، بڑوں کو ہم بعد میں نکال کے دھوئیں گے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی جو برتن آ رہا ہے بس اس کو پکڑو اور دھو اور رکھو۔ ہر ایک اپنا طریقہ ہے، لیکن فائنل ڈیسٹینیشن سب نے برتن دھو کے اس جگہ کو صاف کر کے ہی چھوڑنا ہے، لیکن ہر ایک بندے کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک بندے کا نا کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ اپنے طریقہ کار کو دوسروں کے اوپر امپوز نہ کریں کہ جس طرح میں یہ کام کر رہی ہوں نا بس اس طرح یہ کام ہونا چاہیے۔ دوسروں کو سپیس دیں کہ وہ اپنے طریقے سے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر کسی طریقے پہ کام کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کے جیسے کام نہ کر پاتے ہوں، لیکن کم از کم وہ اس چیز کو اچیو کر لیتے ہیں جو آپ اچیو کرتے ہیں، تو ہر ایک کو اپنے طریقے سے کرنے دیں۔ میں نے تو بچے ایسے پال لیے، میں نے تو ایسے کر لیا، میں نے تو ایسے ہو گیا، بھی آپ نے ایسے پال لیے تو وہ آپ کا ایک طریقہ کار تھا، دوسروں کو بھی کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم مفت کے مشورے دینا شروع کرتے ہیں نا کہ ایسے کر لو اور ویسے کر لو، یعنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں لیکن آپ زبردستی کے مشورے دیتے ہیں، اس کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ بھی تم کتنے بے وقوف ہو اور میں کتنی عقل مند ہوں کہ میں نے یہ چیزیں اتنی عقل مندی کے ساتھ کی۔ ہاں کوئی آپ سے پوچھے تو آپ ڈیفینیٹلی مشورہ دیں، آپ کسی کو مشکل میں دیکھ رہے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اس معاملے میں کچھ چیز، کوئی مشورہ چاہتے ہیں، کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، لیکن ہم پوری بچھاڑ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بات سن لو۔ کل کل یعمل علی شاکرۃ، آپ کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون زیادہ ہدایت پانے والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سوال کیا تھا، تین یہودی تھے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروں گا کہ روح کیا ہے، دوسرے نے کہا یہ سوال مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا جواب دے جو تمہیں ناگوار گزرے، لیکن اس نے کہا نہیں میں یہ ضرور پوچھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو اس نے یہ سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے، تو ان کا جواب کیا ملا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رب کے حکم سے اور تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے۔ جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا ابھی آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بچے کوئی سوال پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ اتنے چھوٹے ہیں ابھی آپ اس کو اس چیز کو نا پورا احاطہ نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ روح، یعنی انسان کی جو روح ہے، اچھا روح سے کیا مراد ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح سے مراد ایک تو ہمارے اپنے بدن میں جو روح ہے نا وہ مراد ہے، اور دوسری اس سے مراد وہی، اور تیسرے اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام جن کا ذکر سورۃ القدر میں بھی آتا ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی
کم دیا گیا ہے، یعنی تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ چیز دی اور اللہ وہی چاہے واپس لے لے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رحمت من ربک، مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی اللہ کا فضل، اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز ہے نا، اس پہ انسان اترائے نہ، کبھی بھی وہ چیز جا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں، تو وہ اس جیسی چیز نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان آپ لے آئیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اے آئی کا روبوٹ لے آئیں، آپ کوئی بندہ لے آئیں، گوگل لے آئیں، جیمینائی لے آئیں، چیٹ جی پی ٹی لے آئیں، آپ کسی سے ہیلپ کر مانگیں، اور آپ کوئی بھی کسی انسان کو، کسی جن کو آپ ہیلپ کے لیے بلا لیں، آپ اس قرآن جیسی چیز نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جس مرضی کو لے آؤ، قرآن جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ انکار کے سوا، یعنی کفر کے سوا ہر بات کا انکار ہی کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ کفر ہی کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اب وہ فرمائشی معجزات، تو انہوں نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، خوب جاری کرنا۔ یہ کدھر مانگ رہے ہیں؟ مکہ میں۔ مکہ میں، یہ اس زمانے کا مکہ، ابھی تو پھر مکہ میں آپ کو گنے چنے درخت نظر آتے ہیں، یہ اس زمانے کا مکہ جہاں پر آپ کو درخت بھی نہیں ہے ایز سچ، اور وہاں پر مانگ رہے ہیں کھجور اور انگور، یعنی یہ پانی کی وافر مقدار چاہیے، کھجور اور انگور کا باغ ہو، اور پھر درمیان میں نہر بھی جاری ہو۔ یعنی اوور آل آپ دیکھیں تو صحرا میں آپ کو پانی کہاں سے ملتا ہے، اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہریں جاری ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں، ایسے فرمائشی معجزے مانگ رہے ہیں۔ یا پھر آؤ تو اس کی تسمہ یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو وہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آسمان کو ہمارے اوپر گرا دو گے، کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آسمان کو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے کہ آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یعنی پھر یہ کر دو اگر تم یہ ہمیں کہہ رہے تھے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، گولڈ کا گھر ہو۔ او ترقی فی السماء، اور یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، لیکن ہم آپ کے آسمان کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ وہاں سے ایک کتاب نہ لے آئیں جس کو ہم پڑھیں۔ کل، ان سے کہہ دو، ان سب فرمائشی معجزوں کے جواب میں ان سے کہو سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولہ، یہ سب اختیار میرے پاس تھوڑی ہے، میں تو ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، بس یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ میں ان چیزوں کا نہ دعویٰ کرتا ہوں اور نہ یہ چیزیں لے کے آؤں گا۔ اور ان دعووں میں سے اگر کوئی دعویٰ مان لیا جاتا تو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے ایک فرمائشی پروگرام کیا اور کہا جی ہمیں یہ چیز چاہیے، ایک اونٹنی نکلے، تو وہ اونٹنی آ گئی، فرمائش پوری ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ ان کے ساتھ ان کا فرمائشی معجزہ پورا نہ کرنا، ان کی فرمائش پوری نہ کرنی، انہی کے ساتھ اللہ نے ایک انعام کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر معجزہ ان کی فرمائش کا آ جاتا اور یہ نہ مانتے تو پھر عذاب آنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس فرمائش کو نہیں مانا، تو یہ انہی کے ساتھ احسان تھا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، سوائے اس کے کہ ان کے ذہن میں آتا ہے ایک انسان رسول بنا کر بھیج دیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا، قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلنے پھرنے والے، جس کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے وہ پڑھ لے، اور جس کو نہیں سمجھ آ رہا وہ دعا مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ترجمہ سکھا دے۔ ٹھیک ہے، کھل لو، یہ نا انہی کی طرف سے کچھ ہے کیونکہ سلائیڈز میں کچھ گلچ ہے،
کل لوکانہ فی الارض، کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشونا چلنے والے، مطمئنین امن کے ساتھ، لنزلنا البتہ ہم نازل کرتے علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملک الرسولہ فرشتے رسول بنا کر. یعنی اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ضرور فرشتے رسول بنا کر بھیجتے، لیکن ابھی کیونکہ زمین پر انسان رہتے ہیں اس لیے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو لوگ اس کو میں بھی رسول تو مان لیتے، لیکن مشکل کہاں آتی؟ ذرا امیجن کریں کہ ایک فرشتہ رسول بن کر آیا، جسٹ امیجن، اور آپ نے رسول مان بھی لیا، مشکل کہاں پیش آتی؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس فرشتے کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. میم، یہ کہا جاتا کہ وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو تو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں، ان کو یعنی کھانے پینے ہم کی تو ضرورت نہیں ہوتی. ایکسیلنٹ، یعنی ہم کہتے ہیں وہ تو یہ کام اس لیے کر گیا، وہ تو فرشتہ ہے نا. اسی کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. یعنی پھر ہم نے یہ کہنا تھا، یعنی پھر ہم کیونکہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کر پاتے ہیں، ہماری کچھ اور طرح سے پیدائش ہے، ہماری یعنی انسان کسی اور طرح بنا ہوا ہے، فرشتے کسی اور طرح بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم کبھی بھی ریلیٹ نہ کر پاتے. ٹھیک ہے، اسی لیے جب ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں نا انسانوں کی تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. یہی اگر روبوٹس کی مثالیں دی جائیں تو ہم کبھی بھی موٹیویٹ نہیں ہوتے، ہے نا. روبوٹس بہت سارے کام کریں گے، ہم حیران بھی ہوں گے، لیکن ہم اس طرح موٹیویٹ نہیں ہو پاتے. لیکن جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سٹرگلز کو دیکھتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. اب ایک اور ہی جذبہ ہمارے اندر آتا ہے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے ہمارے درمیان، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ، یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت باخبر اور دیکھنے والا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ، تو جسے اللہ ہدایت دے اصل میں وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا اس کو یعنی کوئی اس کا سرپرست یا مددگار نہیں پاؤ گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن، ان کو چہروں کے بل، یعنی چہروں کے بل اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لے کر آئیں گے. تو ایک نے سوال کیا تھا کہ چہروں کے بل کیسے آئیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو اللہ قدموں کے بل، پیروں کے بل چلا سکتا ہے، وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے. اُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، تو وہ کیسے آئیں گے؟ اندھے گونگے بہرے بن کر. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہم اجرنا من النار، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید بھڑکا دیں گے. اگر کسی نے آگ کا کبھی منظر دیکھا ہو کہ جب آگ سلو ہونے لگتی ہے تو اس میں کچھ اور لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے آگ پکڑے اور تیز ہو، تو جب کبھی جہنم کی آگ جو آلریڈی 69 ٹائم زیادہ ہے شدت میں، وہ کم ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید بھڑکا دیں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جو آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہے کیا وہ انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اور انسانوں کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے، صرف دوبارہ پیدا کرنا ہے. وہ کام جو آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے نا، لیکن جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں، اب آپ سے دوسری دفعہ کہا جائے تو اب آپ تھوڑا ٹائم لگائیں گے اور اس کام کو کر لیں گے. تو اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں کوئی شک نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات سے انکار ہی کیا ہے. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، آپ کہہ دیجیے اگر تم میرے رب کی خزانوں کے مالک ہوتے تب تم خرچ کرنے کے ڈر سے ضرور لوگوں سے روکے رکھتے. یعنی جب انسان کے پاس زیادہ آ جائے تو وہ کئی دفعہ روکنے لگتا ہے، خرچ کرنے میں وہ یعنی بخیلی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس یہ آرڈر ہوتا کہ تم یہ چیزیں خزانے تقسیم کرو تو تم لوگ روک لیتے، خرچ ہو جانے کے ڈر سے کہ نہیں ختم ہو جائیں گے، تو تم روک لیتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا ہی بخیل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح معجزات دیے، جس میں عصا، ید بیضا،
اسی طرح قحط اور فرعون کا ڈوبنا، جادوگروں کا ایمان لانا، اور کمل یعنی وہ جوئیں اور سرسری اور وہ ٹڈی دل اور مینڈک اور پانی کا خون بننا، یعنی یہ نشانیاں شامل ہیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ جب بنی اسرائیل یعنی آئے تو وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے اس سے کہا یقیناً میں تجھے سحر زدہ دیکھتا ہوں، یعنی تم مجھے گون کیس لگتے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم مجنون ہو، تمہارا دماغ سیٹ نہیں ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو نازل نہیں کیا مگر آسمان اور زمین کے پروردگار نے، یعنی اس کے پاس یہ سب اختیار ہیں، بصائر بصیرت کا سامان ہے، لیکن میں فرعون تمہارے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم ہلاک ہونے والے ہو۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو ختم کروں گا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، جبکہ بظاہر فرعون طاقت میں ہر چیز میں اتنا زبردست تھا، مضبوط تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، یعنی لوگوں کو دونوں طرح سے بتا دیں، جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا ہے بتدریج نازل کرنا، جو چیز تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی ہے نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اسکول میں بھی جب آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا 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 کر کے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو گریسپ کرنے کے، اس کو جذب کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، تو جن لوگوں کو پہلے سے علم ہے جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے آتے ہیں روتے ہوئے، اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے سے ان کے اندر مزید خشوع آتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اور یہ آیت سجدہ ہے، اب جتنے سننے والے ہیں وہ سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ولد اللہ ولد الرحمن، آپ کہہ دیجیے اللہ کو پکارو رحمان کہہ کر یا اللہ کہہ کر، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس بھی اچھے نام سے پکارو گے سب بہترین نام اللہ کے ہیں، اور اسماء الحسنی آپ سب لوگوں نے سنے بھی ہوں گے بچپن میں بھی، ٹھیک ہے، 99 نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور نہ اپنی آواز میں بہت بلند آواز کریں اور نہ ہی بہت آہستہ پڑھیں، بلکہ ان کے درمیان راستہ تلاش کریں، یعنی آہستہ آواز میں، درمیانی آواز میں نماز پڑھنی چاہیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف انسانوں تک متعلق ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، واللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب یہ حکم آ رہا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو تو آپ سب لوگ بھی ایک دفعہ تکبیر ضرور پڑھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ایک آخری بات کہ اس آیت کو آیت العز کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے، بڑائی بھی بیان ہو رہی ہے، اور باقی بھی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک۔